اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 سے آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آدھا گھنٹہ ضائع کروا دیا انٹرنیٹ نے، اٹ واز ناٹ کنیکٹنگ۔ دیکھیں پھر یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے، آمین۔ زیادہ تر لوگوں کا آج بیچاروں کا مسئلہ یہی میسج مجھے آ رہے ہیں، تو پڑھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اسے آیت بر کہتے ہیں۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، با را را، بر نیکی کو کہتے ہیں۔ ابرار اسی سے ہے، برن نیک کو کہتے ہیں نا۔ اللہ کا بھی نام ہے، اللہ کریم کا نام ہے، اسماء الحسنی میں سے ہے البر۔ البر التواب پڑھتے ہیں اکٹھا، تو بر بر سے ہی ہے، بر نیکی، برو نیکی کرنے والا، اس سے سلوک کرنے والا، اس کی جمع ہے ابرار۔ ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں ابرار، قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں تیسرے پارے میں بھی، والابرار فی نعیم، جو نیک ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ ہمارے یہاں کیا نام رکھتے ہیں؟ ابرار، بر نہیں رکھتے، ہے نا، حالانکہ نام بر ہونا چاہیے۔ عرب عالم ہے بڑے مشہور، حافظ عبد البر، اللہ کا نام بھی ہے نا، تو عبد البر، جیسے عبد الرحمن عبداللہ ہوتا ہے، تو عبد کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، سمپلی بھی رکھ سکتے ہیں، بر سمپل بھی رکھ سکتے ہیں، ابرار نہیں۔ کیوں ابرار کیوں نہیں؟ جمع ہے نا، جمع ہے، پلورل ہے، ڈھیروں نیک لوگ، تو ایک بندے کا نام ڈھیروں تو نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ایک بندے کا نام پلورل سیغے میں نہیں رکھا جاتا۔ تو جہاں چاہے آ جائیں، پارا بھی ہے، پارا بھی ادھر سے لے سکتے ہیں، وہاں سے ان کو دو دیکھ لو، بلکہ خود ہی قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، کوئی سا لے لو۔ آپ کو لکھنا بھی ہوتا ہے تو باہر سے چیئر بھی لے لیا کرو، میک یور سیلف کمفرٹیبل، ڈونٹ فرگیٹ۔ اچھا اچھا، بقرہ کی آیت 177 ہے۔ اچھا جی، تو بر اللہ کا نام ہے۔ جن لوگوں میں ضد بہت ہو نا، بچوں میں خاص طور پر بچے بہت ضد کرتے ہیں، آپ کا بھی کرتا ہوں، آپ نے عمل تو نہیں کیا، نہیں کیا نا؟ ہاں، اصل میں بچے کی ضد تو ایک نیچرل عمل ہے، ہم لوگوں کی سستی ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے، سیریسلی، یہ نہیں کہ میں صرف آپ کو کہہ رہی ہوں، نارملی ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر وہ مسئلے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک تو بچوں کو رات کو جب سلائیں تو انہیں دعائیں پڑھ کر سلائیں، شروع سے انہیں عادت ڈالیں، بے شک وہ چھوٹا ہے، اسے کہیں چلو دعائیں پڑھتے ہیں، وہ تو نہیں پڑھ پائے گا لیکن وہ سنے گا، ہے نا، تو سننے سے اس کو یاد ہوگا۔ کل مجھے اتنی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، میں 30واں پارہ مجھے یاد ہے اللہ کے فضل سے، تو وہ میں بیچ میں مجھے لگا کہ میں اٹکنے لگی ہوں، تو میں نے اپنی نیبر کو کہا کہ مجھ سے سن لیا کرو، وہ اکثر آمنے سامنے کا گھر ہے، وہ تقریباً روز ہی میری طرف آتی ہے، تو میں اسے سناتی ہوں، سناتی رہی۔ تو کل پتہ نہیں میں جب اوپر گئی ہوں تو یہ پہلے ان کے درمیان ڈسکشن چل رہی تھی سورہ نبا کی، کوئی کیوں مجھے نہیں پتا، تو مجھے کہنے لگی مریم کہ آپ پڑھو، تو میں نے پڑھنی شروع کی، تو وہ میں تو لاؤڈلی پڑھی، تو مجھے اس نے مجھے کہا اونچی ہے آپ کی آواز، اب پڑھو، تو میں پڑھی تھی، میرے ساتھ پوری پوری آیت پڑھ رہی تھی، کہیں کسی ایک لفظ پہ وہ اٹکتی تھی تو چپ کرتی تھی، ورنہ وہ پورا میرے ساتھ پورا پڑھ رہی تھی، اسے صرف سن سن کے یاد کیا، اسے یاد تھوڑی کہ ہم ابھی تو وہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہی ہے، ابھی تو وہ قاعدہ پڑھ رہی ہے، مریم جو ہے 4.5 سال کی ہے، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کو رحمان یاد ہے، مجھے پہلے ہی پتا ہے، رحمان جب چلتی ہے نا تو وہ ساتھ ساتھ ریسائٹ کرتی ہے،
لیکن کل میں نے دیکھا کہ اسے سورہ نبا بھی پوری یاد ہے، ایک آدھ لفظ پہ وہ رکی سو رکی، وہ پوری آیت میرے ساتھ پڑھتی رہی. تو یہ بڑا ایڈیشنل ایک تو ہوتا ہے نفع. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں پر قرآن بڑا اثر کرتا ہے، سب پہ کرتا ہے، بچوں پہ زیادہ کرتا ہے، بچے فطرت پر ہوتے ہیں. تو یا برو نام جو ہے یہ 7 دفعہ ان ون گو پڑھے، خاص طور پر جب سو جائیں بچے یا آپ کے پاس لیٹے ہوں، دن میں 3-4 دفعہ تو انہوں نے گود میں گھسنا ہوتا ہے نا، تو اس وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور 7 ٹائمز پڑھیں اور دم کریں. ٹھیک ہے، اور ایسا بار بار ریپیٹڈلی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا غصہ کم ہونا شروع ہوا. اس کے علاوہ سورہ رحمان چلایا کریں جس بچے میں بہت ضد ہو. دیکھیں غصہ زیادہ ہونا کیا ہوتا ہے، شیطان کا اثر زیادہ ہوتا ہے نا. تو سورہ رحمان، یہ جو میری چھوٹی پوتی ہے ماما مریم، اس میں بہت غصہ تھا، شروع سے تھا. ابھی 4.5 سال کی تو ہے. وہ جب 1.5 1 سال کی ہوئی نا تو اس کی کوئی بات نہیں مانتے تھے نا، منع کر دیتے تھے کچھ تو وہ زمین پہ گر جاتی تھی، مٹھیاں بھینچ دیتی تھی اور دانت پیستی تھی اور پیچھے کی طرف جاتی تھی کہ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے اس کو جن آ گئے. تو شروع میں تو ایک آدھ دفعہ آنےسٹلی میں بھی اندر سے پریشان ہو گئی، شو نہیں میں نے کسی کو کرایا، لیکن میں نے کہا اس کو کیا ہوا. لیکن الحمدللہ میں ان چیزوں میں مضبوط ہوں، میں نے کہا نہیں اس کو غصہ بہت آتا ہے. تو پھر اس پہ میں نے سورہ رحمان چلانی شروع کی. دونوں بہنیں اسکول چلی جاتی تھی، پھر عائشہ لینے جاتی تھی، عائشہ کو گھنٹہ لگتا تھا آنا جانا لینا. تو میں اس دوران میں اس پر 3 دفعہ سورہ رحمان چلاتی تھی. میں اپنے نماز پڑھ کے لیٹ جاتی تھی اسے لے کر، اور ہم جاگتے ہی رہتے تھے، لیکن سورہ رحمان اس دورانیے میں 3 بار چلتی تھی. اس سے پھر اس کا مزاج بہتر ہوتے ہوتے اب تو ماشاء اللہ آلموسٹ نارمل ہو گیا. کبھی کبھی ضد پڑتی ہے تو بچوں پر قرآن چلایا کریں. تیسری اہم چیز یہ ہے رقیہ ضرور چلائیں. ایک سورہ رحمان تو میں نے خیر ان بچوں کے لیے کہا ہے جنہیں آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ نارمل ہے. جیسے امامہ کا ایک ٹائم میں تھا، ان پر چلائیں. لیکن ایک میں نے کہا یا برو پڑھ کر دم ضرور کیا کریں. اس کے علاوہ نظر بد کا دم کیا کریں. نظر بد سے بچے تنگ ہوتے ہیں تب بھی وہ بہت زیادہ پھر ضد کرتے ہیں، اور یہ میرا مستقل آبزرویشن ہے. میری سب سے جو بڑی پوتی نور الہدا ہے وہ سب سے اچھا بچہ ہے، سلیم الفطر ہے، بات ماننے والا. لیکن جب وہ بہت تنگ کرتی ہے، اتنا تنگ کرتی ہے کہ مار کھاتی ہے، تو اس کو ہمیشہ نظر ہوتی ہے. تو نظر کی وجہ سے بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ تو آتی نہیں ہے، وہ پھر اریٹیٹ کرتے ہیں. تو نظر کا دم ضرور کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر کا دم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہیں ضرور صبح و شام دم کرے. کتنا وقت لگتا ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا. تو یا برو پڑھ کر دم کریں اور نظر کا دم کریں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جب بستر پر جائیں انہیں دعائیں پڑھیں، جب وہ صبح اٹھیں انہیں دعائیں پڑھیں، جب انہیں باتھ روم لے کر جائیں باتھ روم کی دعا پڑھیں، کھانا کھلانے بیٹھے کھانے کی دعا پڑھیں، گھر سے لے کر نکلیں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، سواری میں بیٹھے سواری کی دعا پڑھیں، کپڑے چینج کرائیں کپڑوں کی دعا پڑھیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے کم از کم بسم اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں. مقصد کیا ہے، ایک تو ہر کام میں اللہ شریک ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے بچے اللہ سے کنیکٹڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ رات کو رقیہ ضرور چلائیں بچوں کو، رقیہ تو شرعیہ جو ہے ضرور چلائیں، اس کا بہت نفع. ایک تو نفع یہ ہے کہ بچوں پر ضد شیطان کا اثر یہ چیزیں کم ہو جاتی، بہت کم ہو جاتی. ہم میں یہ سب زیادہ کیوں کرنا پڑتا ہے، عہد صحابہ میں اتنا ریگولر لوگوں کو نہیں کرنا پڑتا تھا. اس کی کئی ریزنز ہیں، 2 بڑی ریزنز میں آپ سے ڈسکس کروں گی. ایک تو یہ ہے کہ جتنا میوزک آج عام ہے عہد صحابہ میں تھا. عہد صحابہ میں کیا، آپ کے میرے ابا کے دور میں نہیں تھا، جب ٹی وی نہیں تھا گھروں میں تو لوگ میوزک سننے کہاں جاتے تھے. میوزک تو نہیں سنا جاتا تھا ہی نہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. ریڈیو بھی کسی کسی گھر میں ہوتا تھا، اور کوئی بجاتا تھا تو لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو شریف لوگ ہی نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور لوگوں کی طرح گانے بجاتے ہیں اپنے گھر. تو گانا سننے کے لیے لوگوں کو گانے والی عورتوں کے پاس جانا پڑتا تھا. تو کتنے لوگ جاتے تھے، خال خال کوئی میوزک سنتا تھا، اکا دکا. پھر ٹی وی آیا، اور پھر اب موبائل آ گئے اور انٹرنیٹ آ گئے. تو جو گند اب پڑا ہوا ہے اس سے صحابہ کا واسطہ نہیں پڑا.
لہٰذا بھی شیطان کے اثر بہت بڑھ گئے. لوگوں کا عام ہے کہ ڈرتے ہیں، گھر میں سے چیزیں غائب ہوتی ہیں، یعنی کہ بچے ڈر جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ یہ ایک بڑی ریزن ہے. میوزک شیطانوں کے لیے بہت بڑا انویٹیشن ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ موسیقی شیطان کی اذان ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. جس طرح اذان ہوتی ہے اور سارے مومنین شرط کہ مومن ہوں مسجد کا رخ کرتے ہیں، جدھر سے اذان کی آواز آئی ادھر جائیں گے. جہاں میوزک پلے ہوتا ہے اور آواز آتی ہے سب شیاطین ادھر بھاگتے ہیں. تو پھر وہاں شیاطین کا ایک مجمع ہو جاتا ہے، پھر وہ ستاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ گھروں میں آلموسٹ آل دا ٹائم میوزک چلتا ہے. بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، موبائل کی گھنٹیاں میوزیکل ہیں، اور کتنے ہی ذریعے ہیں، آپ سب کو پتہ. اس کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی بہت بڑے پیمانے پر عام ہو گئی ہے نا. اس کی وجہ سے آپ خود نہ بھی کریں، جیسے میوزک آپ نے سن رہے، آپ کا ہمسایہ چلا رہا ہے، چل تو رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ کے بچے کے بھی کان میں پہنچ رہا ہے نا، تو پھر مسائل آتے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ سگریٹ پی رہے ہیں مسٹر اے، دھواں مسٹر بی کا سانس خراب کر رہا ہے. یہ اسی طرح کی ایفیکٹس. تو اس وجہ سے یہ ان کی جو شرارتیں ہیں شیاطین کی بڑھ گئی. دوسری طرف ایک تو یہ ان کو ہیلپ کرنے والی چیزیں بڑھ گئی ہیں، دوسری طرف ہمارے ایمان کا لیول بھی تو کم ہو گیا. نہ ویسی نمازیں ہیں، نہ اللہ پر ویسا بھروسہ ہے. تو اس کی بھی ریزن یہ ہے، اس سے بھی یہ سبب ہے کہ شیاطین کا اثر زندگیوں میں بڑھ گیا. تو لہٰذا رقیہ ضرور چلائے. رقیہ سے گھر میں بھی امن آئے گا، آپ کی اپنی ہیلتھ بہتر ہوگی، فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. کیونکہ رقیہ جو ہے رقیہ شرعیہ، جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ غیر معصورہ دعائیں نہ پڑھیں. تو رقیہ شرعیہ جو ہے یہ ساری معصورہ دعائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی مختلف آیتیں بتائیں بیسیکلی وہ ہیں. کچھ بیچ میں ایسی آیتیں ہیں جو آپ نے نہیں بتائیں مگر وہ انہی معاملات سے متعلق ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو یہ اصل میں رقیہ اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے جو انسانوں کو بھی اثر کرے اور شیطان کو بھی اثر کرے، جنات کو بھی اثر کرے، تو پھر ان سے متعلقہ آیتیں نکالی جاتی ہیں. اسی طرح سورہ رحمان کے بھی وہ حصے ہیں جن میں جن و انسانوں دونوں کا ذکر ہے. تو کچھ آیتیں وہ ایڈ کی گئی ہیں، لیکن 90% وہ حصے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں پیشنٹس وغیرہ کو دیکھ کر بتائے. جیسے آمن الرسول ہے، سورہ بقرہ کی کچھ حصے ہیں، آیت الکرسی تو ہے ہی، کل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دم آپ نے سکھائے ہوئے نظر بد کی دعائیں، بیماری کی دعائیں، وہ سب ہیں اس میں. تو اس سے فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے، ذہن کو بھی سکون ملتا ہے، اور شیطانی نظر وغیرہ بھی ختم ہوتی ہے. تو بچوں کی فزیکل مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، اور ان میں تھوڑا جو ہے نا پیشنس بھی آتا ہے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے بہت ضدی ہیں، بہت ہائپر ہیں. کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مائیں ضروری نہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو پیپل اسپیشلی، میں خاص طور پر ابھی کی بچیوں کی بات کرتی ہوں، آپ تو پھر تھوڑے سینئر ہو. جو میری اپنی بچیاں ہیں اور اسی طرح اور نئی بچیاں جو بیاہ کر آ رہی ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ برداشت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. فار ایگزامپل کہا کہ پھل لا دو، اور اگر شوہر کہتا ہے میں شام کو لے آؤں گا تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، نہیں ابھی لا کے دو، ابھی چاہیے، میرا دل گھبرا رہا ہے. ہوتا ہے نا یہ. اب وہ بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہی کچھ بچے کرتے ہیں مجھے تو ابھی چاہیے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، ابھی کی ابھی منگا کے دے. تو میں دیکھتی ہوں کہ جو ڈائلاگ ان کی مائیں بول چکی ہوتی ہیں وہی بچے پھر ماؤں سے بول رہے ہوتے ہیں کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں بعد ایون، کیونکہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے، لا کے دو، منگا کے دو، جو چاہے کرو. تو اگر ہمیں بچوں میں پیشنس چاہیے تو اپنے اندر بھی تھوڑا پیشنس لانا. اسی طرح ایک اور بات جو ہم بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں بچوں کے اعتبار سے کہ بچے جواب بہت دیتے ہیں. تو ذرا دیکھیں ہم بھی تو بہت جواب دیتے ہیں.
اگر ہم لوگ جواب نہیں نہ دیتے تھے تو آپ یاد کریں ہماری مائیں بھی جواب نہیں دیتی تھی. ہمارے ابا کچھ کہتے تھے تب بھی چپ کر جاتی تھی, ناجائز بھی کہتے تھے. ہمارے دادا دادی بول پڑتے تھے تو وہ چپ کر جاتی تھی, اچھا ادھر ادھر ہو کے رو لیتی تھی. تو ہم نے یہی ان سے سیکھا. پھر ہم لوگوں کے اندر بھی تھوڑا چینج ہے, لیکن خاص طور پر جو اب جنریشن بیاہ کر جو اب بچیاں آ رہی ہیں, جیسے 20-22 سال کی بچیاں جو آ رہی ہیں, وہ تو ایک کے 4 جواب دیتی ہیں, چپ تو کرتی نہیں. تو وہ پھر ان کے بچے انہیں سے وہی سیکھتے ہیں نا. تو پھر سب سے پہلے جواب ماں کو ہی دیتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ واسطہ ماں سے ہی پڑتا ہے. پھر کہتی ہیں کس پہ چلی گئی, آپ پر ہی گئے ہیں. اگر ہم چپ کر جائیں گے وہ بھی چپ کرنا سیکھیں. اور یعنی ایون دو میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بچیاں جس ٹون اور جس سٹائل میں بات کرتی ہیں, ان کے بچے آگے اسی ٹون اسی سٹائل میں بات کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ بچے چیخ رہے ہیں, بچے بدتمیزی کر رہے ہیں, تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مزاج کی تیزی ہی بچوں کے لیے خرابی کا باعث بن جائے. تو یہ اسباب بھی ساتھ ساتھ دیکھنے چاہیے. باقی یا برو پڑیے, بچوں پر نظر قدم ضرور کیجیے, انہیں مختلف اوقات کی دعائیں اور خاص طور پر رات کی دعائیں پڑھائیں. پتہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کو جب انسان بستر پر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اور شیطان آتا ہے. شیطان کہتا ہے رات میں رہوں گا اس کے ساتھ, فرشتہ کہتا ہے رات میں رہوں گا اس کے ساتھ. وہ بحث کرتے ہیں, یہاں تک کہ اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ رک جاتا ہے اور شیطان کو بھگا دیا جاتا ہے. اور اگر وہ اللہ کا نام لیے بغیر سو جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تو ہی رہ, میں جا رہا ہوں. سمجھ گئے؟ تو جس پر رات بھر شیطان مسلط رہے گا, صبح پھر وہ کیسے ایک نارمل بیہیو کرے گا. پھر صبح صبح ہی لڑائی سی ہوتی ہے نا, کیونکہ جب بچے کو اٹھاتے ہیں تو بچہ اس وقت چیخنا رونا شروع کر دیتا, نہیں اٹھنا میں نے, یوں ہوں. پھر وہ صبح صبح بہن بھائیوں کو مارتا ہے, صبح صبح مسئلہ ہوتا ہے. پھر ماں تنگ آ کے بچے کو مارتی ہے, تو وہ دن ہی سارا روتے روتے گزرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بغیر دعائیں پڑھے سو جاتے ہیں, تو پھر صبح آنکھ نہیں کھلتی, نماز بھی جاتی ہے نا, پھر لیٹ اٹھتے ہیں, پھر مرجھائی ہوئی شکل لے کر ہائے جسم میں درد ہے, ہائے یہ ہے, ایسے چلتا ہے نا دن. اور جب ہم اپنی دعائیں پڑھ کے سورہ ملک پڑھ کے سوتے ہیں تو نیند بھی اچھی آتی ہے. اچھا فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں, الارم بجنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے, میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے, الارم سے بھی پہلے آنکھ کھل جاتی ہے, اور وضو کر کے فریش فریش سارے کام ہو رہے ہیں دوڑ دوڑ کر, جسم بھی کھلا ہوا, چاقو چوبند. تو یہ رات کے اذکار کے ساتھ ہم نشینی چینج ہو جاتی ہے. اور رقیہ ضرور چلائیں, یہ بہت سارے مسئلوں کا علاج ہے انشاءاللہ. دیکھیں اللہ کیسے کیسے ہیلپ کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں قاریہ, دوست بھی ہیں میری, میرے بچوں کی قاریہ بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے گھر درس رکھوایا تو آپ نے درس دینا. میں نے کہا میں آ جاؤں گی. لیکن ایونچولی 2 دن سے میری طبیعت کافی خراب ہے, تو میں نے کہا اللہ جی آپ ہی چھٹی کرا دیں. تو الحمدللہ اگلے ویک پہ چلا گیا, الحمدللہ. ولک الحمد ولک الشکر. قرآن کا سننا بہت اہم ہے. کون آپ سب میں سے روٹین میں قرآن سنتا ہے, پڑھنے کا نہیں پوچھ رہی, ہینڈ ریز کرنا ہے روٹین میں, کبھی کبھار کی بات نہیں کری, کبھی کبھار تو پھر سارے ہی سن لیتے ہیں. روٹین میں ڈیلی کون ہے جو قرآن سنتا ہے؟ رکیہ بھی آ جاتا ہے لیکن توجہ سے سنیں تو. رکیہ سنتے ہیں آپ تو تلاوت آ جاتی ہے, لیکن ایک روٹین بنائیں اپنی کہ تلاوت سنا ضرور کریں. بے شک 2 آیتیں سنیں, جو آپ یہاں لیسن پڑھتے ہیں اسی کو سنیے, جیسے چاہیں روٹین بنا لیں. قرآن پاک شروع کر لیں, اپنی کسی بھی طرح سے ٹائم فکس کر لیں. فار ایگزامپل آپ ہانڈی پکانے کھڑے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ ہیڈ فون کے ساتھ یا ویسے کہ آپ توجہ سے سن سکیں. یہ نہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا چلا کے پھر کاموں میں لگ گئے, پتا کوئی نہیں کون سی آیت چل رہی, نہیں, توجہ سے سنیں. بے شک اس سارے ٹائم سپین میں, جیسے ہانڈی پکانے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے, آدھا گھنٹہ,
یا پھر آپ کوئی مقدار مقرر کر لیں، جیسے سوتے ہوئے یا آپ اٹھے ہیں تو اس وقت جو آپ کو ٹائم سوٹ کرتا ہے، اپنی اپنی سوٹیبلٹی ہوتی ہے، 2 آیتیں 3 آیتیں، اس کو توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں. جو سننے سے اثر آتا ہے وہ پڑھنے سے نہیں آتا. علم کا پہلا زینہ سیما ہے سننا، پڑھنا بعد میں آتا ہے. ہم لوگوں کا قرآن کا ہم پر اثر نہ ہونا جو مسئلہ ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے ہم قرآن سنتے نہیں. ہم نے قرآن کے رٹے کی کتاب پڑھتے بھی فہم کے ساتھ نہیں اور سنتے بھی نہیں. رمضان میں جب آپ تراویح پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن سننا شروع کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہر دوسرے دن کے ساتھ دل کی حالت بہتر نہیں ہوتی. آخری رمضان میں آخری شب دل کیسے نرم ہوا ہوتا ہے؟ کیا ریزن ہوتی ہے؟ آپ قرآن سنتے ہیں، قرآن کے دورہ قرآن میں بھی سن رہے ہیں نا، رات کو تراویح میں بھی سن رہے ہیں، تو قرآن سن سن کر دل نرم ہوتا ہے ایسا. تو اگر ہم یہ روٹین راؤنڈ یہ رکھیں، اتنا تو نہیں، چلو ایک ایک پارا تو نہیں سن سکتے، لیکن 2 2 آیتیں 4 4 آیتیں، تو آپ دیکھیں گے آپ بھی چینج آئیں. کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا بنی اسرائیل کو بھی. اللہ کہتے جب ہم نے کوہ طور تم پر اٹھایا اور کہا تم سے جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوط پکڑو اور واسمعوا، توجہ سے سنو. مسلمانوں کو بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، بار بار پوچھا ہی نہ کرو، دھیان سے سنا کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے شام میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے ذمہ بھی ہی بتایا نا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے، تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے. تو سنانا اور سننا، تو سنا کریں، اس سے بہت نفع ہوگا. لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے. اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں، نیکی کی آیت، کہ اس میں نیکی کا اصل تصور ہے. ان کے تولو، تم پھیرو، وجوہکم، اپنے چہرے، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. مطلب یہ ہے کہ کسی خاص سمت کو اختیار کر لینا. ہر امت کا ایک قبلہ رہا ہے. یہود کا اپنا قبلہ تھا، ہمارا اپنا ہے الحمدللہ. بس یہ ہماری علامت تو ہے، لیکن اللہ نے کہا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم قبلہ رخ ہو جاؤ. مطلب یہ کہ ظاہری عبادتیں صرف نیکی نہیں. آپ دیکھیں آج عالم کا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ سب سے بڑا عالم آپ کس کو مانیں گے؟ امام کعبہ کہ نہیں، حرمین کے خادمین کو نا. تو کفار مکہ کیا خادمین حرم نہیں تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، یہ حرم کے خادم نہیں تھے؟ تھے نا. یہ حرم کے امام تھے اس وقت میں، ان کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تھی. حج کے انتظامات یہی لوگ کرتے تھے. امامت کا یہ تصور تو نہیں تھا، ظاہری بات ہے، لیکن حاجیوں کو لانا، ٹھہرانا، اہتمام کرنا، ان کی حفاظت کرنا، کھلانا پلانا، سب انہی کی ذمہ تھے. بانٹ رکھے تھے آپس میں یہ کام ان لوگوں نے. تو سارے کے سارے کعبے کے خادم تھے، لیکن جب توحید نہیں تو کچھ نہیں. جب رزق حلال نہیں تو کوئی صدقہ قبول نہیں. حالانکہ سب سے بڑے صدقے کرتے تھے، حاجیوں پر پیسہ خرچ کرتے تھے، لیکن رزق حلال نہیں، جوؤں سے کما رہے ہیں، سود سے کما رہے ہیں، لوٹ مار سے کما رہے ہیں. عورتیں خرید لیتے، لڑکیاں خرید لیتے اور ان سے جو ہے جسم فروشی کراتے، اس سے پیسے کماتے، شرابیں بیچتے. تو رزق حلال نہیں تو بڑے سے بڑا صدقہ بھی کرو. اور نیت اگر آخرت کے اجر کی نہیں تو کسی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں. تو یہ لوگ نیکی کرتے تھے کہ بھئی فلاں گھر والے نے کیا تو ہم اس سے بڑھ کر کریں، ہمارے قبیلے کا نام ہے. لیکن مومن نیکی کس لیے کرتا ہے؟ صرف اجر کے لیے. تو اگر آخرت کی فکر نہیں تو کچھ نہیں.
لہٰذا اللہ نے کہا کسی خاص انداز میں عبادت کرنا نیکی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ. توحید نہیں تو کچھ نہیں. جتنی چاہے مسجدیں بنا لو، پھر وہی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ 35 سال کے تھے جب کعبہ تعمیر ہوا تھا، جب وہ حجر اسود کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، جب لڑائی ہو گئی تھی کہ کون لگائے گا، تو آپ نے چادر میں پھر لگوایا تھا. تو انہوں نے ہی کعبہ تعمیر کیا تھا نا، بڑے مہنگی چیزیں خرید کر تعمیر کیا تھا، مگر کوئی اجر نہیں ملا. کعبے کی تعمیر سے بڑی کس مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ کوئی اجر نہیں. جب تم لوگ شرک پر کھڑے ہو تو کسی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں. لہٰذا پہلی چیز توحید ہے. والیوم الآخری، اور ایمان لائے آخرت کے دن پر. وہی بات جو میں نے عرض کی، اگر کام دنیا دکھاوے کے لیے کیے تو اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مجھے سب سے زیادہ خوف اسی سے آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ قیامت کے دن جہنم 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا جو میری امت سے ہوگا. ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا. تو لایا جائے گا عالم، اور اللہ اس کو سب نعمتیں بتائیں گے کہ یہ دیا. وہ کہے گا جی اللہ دیا. اللہ کہیں گے میرے لیے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا جی میں نے ساری زندگی آپ کے دین کا علم سکھایا. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دین اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو عالم کہہ لیا گیا. اب تیرے پاس، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر، اور اسے اونڈے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. اور پھر شہید لایا جائے گا، اور اس سے بھی اللہ سب نعمتیں دکھائیں گے، اور وہ اقرار کرے گا نعمتوں کا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تو نے کیا کیا بدلے میں؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کی راہ میں جان دے دی. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے بہادری دکھائی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے کہہ لیا گیا. میرے پاس تیرے لیے اب کوئی اجر نہیں. اسے بھی انہیں ہوں جہنم میں گرا دیا جائے. پھر سخی لایا جائے گا، اسے بھی اللہ نعمتیں دکھائیں گے. وہ کہے گا اللہ میں، آپ نے سب دیا مجھے، میں اقرار کرتا ہوں نعمتوں کا. اللہ کہیں گے پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کی راہ میں زندگی بھر سخاوت کی. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سخاوت کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ تجھے کہہ لیا گا. اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور اسے جہنم میں گرایا جائے گا. تو یہ 3 افراد 3 گروہوں کی علامت ہے. منافقت. تو انسان 2 مقاصد کے لیے کام کرتا ہے جی، یا آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے. تو جس کا آخرت کا ایمان مضبوط نہیں، وہ پھر دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، چاہے وہ شہرت کے لیے کرے، چاہے وہ کسی کے ساتھ تعلق اچھا کرنے کے لیے کرے، کچھ بھی ریزن ہو، سیاست میں مقبول ہونے کے لیے کرے. آخرت کے لیے کر رہا ہے تو مومن ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے تو منافق ہے. سمپل. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ابو جہل کوئی شیطان تھا، نہیں، بالکل شیطان نہیں تھا، بڑا اچھا آدمی تھا. لوگ بڑا لوہا مانتے تھے اس کو، اسے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، اپنے مقدموں کے فیصلے اس کے پاس لے کر آتے تھے. لیکن اس میں جتنی بھی اچھائیاں تھیں وہ دنیا کے لیے تھی. نہ اس نے اللہ کی توحید کو مانا، اور نہ اس نے آخرت کو مانا، تو وہ بدترین آدمی ہو. عبداللہ بن ابی نے، جو مدینہ میں منافقین کا سردار تھا، کیا وہ مقبول آدمی نہیں تھا؟ وہ اتنا مقبول تھا کہ مدینہ والے سے اپنا حاکم منتخب کر چکے تھے. اس کے سر کا سائز دے کر تاج بننے دے دیا گیا. پھر مدینہ والے مسلمان ہو گئے. معاملہ فہم تھا، صاحب الرائے تھا، پڑھا لکھا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، ان پر پیسے خرچ کرتا تھا، سب کچھ تھا. لیکن سب کچھ کس لیے تھا؟ دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے، حکومت کے لیے. آخرت کے لیے پھر وہ نہیں. والملائکۃ، اور فرشتوں پر، اور ایمان لائے فرشتوں پر. فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بات قدرتاً شامل ہو جاتی ہے کہ فرشتے کون ہیں کیا ہی سمجھا جائے. فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں جسے اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کی حکومتوں میں شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے اختیارات میں ان کا کوئی دخل ہے، اور نہ ہی جو کہانیاں ان کے بارے میں مختلف مذہبوں میں بنی ہوئی ہیں وہ سچ ہے. تو وہ پھر سارا کچھ مانتے ہیں. وہی کتابی، اور کتاب پر ایمان لائیں. کتاب پر ایمان لانے میں کتاب پر عمل کرنا بھی تو شامل ہے. والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائیں. تو نبیوں پر ایمان لانے میں کیا شامل ہے جی؟ نبیوں کی پیروی کرنا. وآت المال، مال دے، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، رشتہ داروں.
اور مال کی محبت ہونے کے باوجود مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر، والیتاما یتیموں پر، والمساکینہ مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر، والسائلین سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب گردنیں چھڑانے۔ رشتہ داروں میں ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، بچے اور سارے رشتہ دار آ جائیں، ہر طرح کی قرابتیں۔ یتیموں پر مال خرچ کریں۔ یتیم وہ چھوٹے کم سن بچے ہوتے ہیں جس کا باپ نہ رہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی 40 سال کا بھی ہو اور اماں ابا فوت ہو تو لوگ کہتے تھے آج تو یتیم ہو گیا۔ نہیں، یتیم وہ ہے جو نابالغ ہو، کم سن ہو اور والدین جو ہے، والد جو ہے فوت ہو جائے، تو اس کی کفالت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ والمساکین مسکین وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری نہ کر پا رہا، ضروریات، عیش کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ضروریات پوری نہ کر پا رہا۔ وابن السبیلی اور مسافروں کو، مسافر کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہو سکتی ہے تو اب تو خیر سہولتیں بہت ہو گئی ہیں، پہلے نہیں ہوتی، کھانے پینے کی، رہنے کی دقت ہوتی تھی تو لوگ آبادیوں میں ہی مدد مانگتے تھے، رہنے کی جگہ، کھانا، تو ان کو پھر مدد دینا۔ بس سائلینہ سوال کرنے والے، اس سے مراد بھکمنگے نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ کوئی ضرورت مند آپ سے سوال کر لے اور آپ کو پتا ہو کہ وہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر رقاب اور گردنیں چھڑانے میں غلام آزاد کرتے ہیں۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے علاوہ اس میں قیدیوں وغیرہ کو آزاد کرا دینا بھی شامل ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا، وَآتَى الزَّكَاةَ زکوٰۃ دینا، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نماز کی پابندی ضروری ہے اور زکوٰۃ مال کی محبت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ فرائض میں سے ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ عہد کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں، وعدہ کریں گے تو پورا کرنے کے لیے کریں گے، اس لیے نہیں کہ ٹال دیں۔ ہمارے ہاں تو باتیں ٹالنے کے لیے کیے جاتے ہیں نا، یعنی کہ کسی نے کسی کو ٹالنے کا انشاءاللہ میں دیکھوں گی، میں کر لوں گی، ہے نا، اچھا جی وعدہ، بچوں کو بھی ٹالنے کے لیے وعدے کرتے ہیں، پھر وہیں سے بچوں کو جھوٹے وعدوں کی عادت پڑتی ہے، وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْسِ، صبر کرنے والے، بأسائی تنگ دستی میں، بوس سے ہے یہ، باسا کہتے ہیں مالی تنگی کو، والضرائی ضرر سے ہے، اور یہ کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو، بیماری، وحین الباس اور بوقت جنگ، تو تنگ دستی ہو، بیماری ہو یا جنگ کے اوقات ہو، اس میں صبر، گھبرائیں نہیں، شور نہ مچائیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ کیا سچ کہا؟ ہم ایمان لائے۔ ان لوگ جی جو اللہ پر ایمان لائیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لائیں، مال خرچ کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، نماز پڑھنے والے، صبر کرنے والے مشکلات میں، تو یہ ہیں جن کا کہنا سچ ہے۔ کیا؟ ہم ایمان والے، انہوں نے اپنے دعوی ایمان کو اپنے عمل سے سچ ثابت کر۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے، جن میں یہ صفتیں ہیں وہی متقین ہیں۔ تو یہ دیکھیں کم از کم لیول اللہ نے دے دیا۔ آپ ان صفتوں کی ایک لسٹ بنائیں اور پھر چیک کریں کہ آپ میں کون سی صفت ہے اور کون سی نہیں، جو نہیں ہے اسے پیدا کریں، تاکہ کم از کم اس ایک سٹینڈرڈ پر تو اتر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کے لائق کر دیں، آمین۔ آگے قصاص کے احکامات ہیں انشاءاللہ، انہیں اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔ ایک تو آج اسٹرینتھ بھی بہت کم ہو سکی ہے انٹرنیٹ کے پرابلم کی وجہ سے، میری بھی پڑھانے کی اسٹرینتھ تھوڑی کم ہوئی ہے۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ چلیے آج میں کلاس ختم کر رہی ہوں، ابھی میں آپ سے کچھ دیر میں ٹیسٹ آپ کا شیئر کر دوں گی، آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں، 3rd ربع کا ٹیسٹ ہے، اور جب دیکھ لیں گے تو پھر آپ نے نہیں اس کو تیاری کرنی،
اور جن کی تیاری نہ ہو وہ اوپن بک دیں، لیکن دیں ضرور. ٹیسٹ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ علم حاصل ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.